برکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خرد پر خوش آمدید۔ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن حکیم میں ایک بار سورہ توبہ میں ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک شخص کا ذکر ہوا ہے جو 100 سال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا۔ متعدد روایات کے مطابق یہ شخص حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ تاریخ یہودیت میں آپ علیہ السلام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ بابل کے شاہ بخت نصر نے انہیں وسیع پیمانے پر قتل کیا اور ان کی زندگی درہم برہم کر دی۔ اس نے ان کی عبادت گاہیں ویران کر دی، ان کی مقدس کتاب تورات کو جلا دیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا لیا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ کوروش نے بابل کو فتح کیا اور اس کا بھی بادشاہ بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور یہودیوں کی سفارش کی۔ کوروش نے سفارش قبول کی اور تمام یہودی اپنے شہروں کی طرف واپس پلٹ آئے۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے میں محفوظ تورات کو ازسر نو تحریر کیا اور یہودیوں کو دوبارہ منظم کرنے میں شایان شان خدمات سر انجام دی۔ اس لیے یہودی ان کے خاص احترام کے قائل ہیں اور انہیں اپنی نجات کا سبب اور اپنے مذہب و آئین کو زندہ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ بس یہی چیز اس بات کا موجب بنی کہ یہودیوں کا ایک گروہ انہیں خدا کا بیٹا کہنے لگا، جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں ملتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو انہیں خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال موت کی آغوش میں سونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بطور خلاصہ آیا ہے، جو ایک معجزہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والدین بیت المقدس میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بچے عطا کیے۔ انہوں نے ایک کا نام عزیر اور دوسرے کا نام عزرا رکھا۔ یہ دونوں بھائی اکٹھے جوان ہوئے۔ جب 30 سال کے ہو گئے تو جناب عزیر علیہ السلام نے شادی کر لی۔ ان کی زوجہ حاملہ تھیں، جن سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انہی ایام میں سفر کا ارادہ کیا۔ گھر والوں اور رشتہ داروں سے خدا حافظ کہا، اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور کچھ مقدار میں انجیر اور پانی ہمراہ رکھا تاکہ بوقت ضرورت استفادہ کر سکیں، اور روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک دیہات تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دیہات تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پر لوگوں کی بسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے یہ وحشت ناک منظر دیکھا تو لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے اور حیرت سے کہا، اللہ تعالیٰ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ وہ آخرت کا انکار نہیں کر رہے تھے بلکہ تعجب کر رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ابھی یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ عزرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک مسلسل مردہ پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ پاک کی جانب سے ایک فرشتے نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، آپ علیہ السلام اس بیابان میں کتنا عرصہ چلے؟ آپ علیہ السلام نے خیال کیا شاید تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر استراحت کی ہے۔ جواب میں فرشتے سے کہا، 1 دن یا اس سے بھی کم تر۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام 100 سال سے یہاں پر ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں کہ اس طویل عرصے کے دوران ان میں ذرا برابر خوبی پیدا نہیں ہوئی، لیکن یہ بات جاننے کے لیے آپ علیہ السلام 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں کہ اس کی ہڈیاں کس قدر بکھر چکی ہیں۔ موت نے اس کا ہر جوڑ الگ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کس طرح ان پراگندہ اجزاء کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کے زندہ ہونے کا منظر دیکھا تو کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا دل یقین سے سرشار ہو گیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سفر کے دوران دیکھا کہ ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے۔ جب اپنی زادِ گاہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ گھر کا رستہ کس طرف ہے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو ایک بوڑھی عورت دیکھی جس کی کمر خمیدہ اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہی ہے۔ پھر گریہ کرتے ہوئے کہنے لگی، سال ہا سال گزر چکے ہیں، عزیر کی کوئی خبر نہیں ہے۔
لوگ اسے بھول چکے ہیں، تمہیں عزیر کیسے یاد آیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، میں عزیر ہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی آغوش میں سلائے رکھا ہے اور مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت جو حضرت عزیر علیہ السلام کی والدہ تھیں، یہ سن کر بہت پریشان ہوئی، ان کی بات کا انکار کیا اور کہا کہ عزیر کو گم ہوئے 100 سال گزر چکا ہے، اگر تم عزیر ہو تو دعا کرو کہ میری بینائی لوٹ آئے اور میرا بڑھاپا ختم ہو جائے، کیونکہ عزیر کی دعائیں مستجاب ہوتی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، ماں کی بینائی لوٹ آئی اور وہ صحت مند ہو گئی۔ انہوں نے اپنی تیز بین نگاہوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا، اپنے بیٹے کے بوسے لیے اور ان کو بنی اسرائیل کے پاس لے کر گئی اور سب کو ان کی داستان سے مطلع کیا۔ سب لوگ حضرت کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس شکل و صورت میں اور جس سن و سال میں گئے تھے، ہو بہو اسی طرح واپس آئے۔ سب کے سب آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے، جبکہ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، میرے بابا کے کندھے پر ایک نشانی تھی جس سے انہیں پہچانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کا پیراہن اتارا تو دیکھا کہ وہ نشانی آپ علیہ السلام کے کندھے پر موجود ہے۔ زیادہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو برباد کیا تو اس وقت توریت کو نذر آتش کر دیا تھا۔ اس وقت کتاب مقدس کے حافظ چند گنے چنے افراد تھے، ان میں سے ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو توریت سنائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بغیر کسی کمی و بیشی کے توریت سنائی۔ جب ان لوگوں نے توریت سنی تو انہیں یقین آ گیا۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مبارکباد دی اور وعدہ کیا کہ ہمیشہ ان کے وفادار رہیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ایسی اسلامی تعلیمات سے اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو آگاہ کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔